بلائی بلا کے مٹھائی اٹھا کے بیٹھو دیکھو اس زمانے کے حساب سے ایک ایک پھل ایک ایک چھری ہاتھ میں دی لے کر بیٹھے دیکھو یوسف کیسے بلا یوسف علیہ السلام آؤ یوسف علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے جب دیکھا یوسف کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہا اور وہ لوگ بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے یہ تو انسان نہیں بشر نہیں تو فرشتہ تھا ان حالات اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اسرار کرنا شروع کیا اور اس پر اسرار ہونے لگا تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں جو کہہ رہی ہوں یہ سنا تو ٹھیک ہے نہیں تو یا تو میں ذلیل ہوں گا یا اس کو جیل میں ڈالوں گا دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے حالات ہیں اب ان حالات میں جب اس کی زبان سے نکلا کہ یا تو اس کو جیل میں ڈالوں گا یا بے عزت کروں گی تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جس گندے کام کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہی ہیں اللہ اس گندے کام سے تو میرے لیے جیل اچھی ہے جیل میں پہنچا دیکھ رہے ہیں آپ جیل چھوٹی بڑی چیز ہے آج بہت تکلیف دہ ماحول ہو گیا بہت برا ماحول ہو گیا ہے کوئی بات ہی نہیں رہی صاحب غیر سے بات کرنا کوئی بات ہی نہیں رہی فوٹوਆਂ بھیج دے رہی چیٹنگ ہو جا رہی ڈیٹنگ ہو جا رہی نہیں غلط ہے بری بات ہے حرام ہے حرام ہے حرام نہیں کر سکتے جو حرام کی طرف بڑھے گا اس کا نتیجہ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہماری عزت ختم ہو جا رہی ہے ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو جا رہی ہے نحوست آ جا رہی ہے قتلیں شروع ہو جا رہی ہے کیا کیا ہمارے لیے حالات خراب ہو رہے تھے دوستوں یہ جو واقعہ آپ نے سنا اس میں یہ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام کے واقعات کا واقعے کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جیل میں ڈلوا دینا پسند کیا اللہ سے دعا کی لیکن اس گندے ماحول میں رہنا پسند نہیں کیا اس گندے کو دینے سے بچا دیا اب ہم یہاں یہ سوچیں کہ ہم کتنا بچائیں گے ہم بچ رہے نہیں ہم اور گر رہے ہیں بچنے کی فکر کرو دوستو بچنے کی فکر کرو پھینکو فون بند کر دو اکاؤنٹ فیس بک کوئی فرض نہیں ہے فیس بک کا اکاؤنٹ کرنا فرض نہیں ہے واٹس ایپ کا اکاؤنٹ کرنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ چالو کرنا فرض نہیں ہے اپنی جوانی کو بچانا فرض ہے اپنی جوانی کو پاک دامنی رکھنا پاک دامن رکھنا فرض ہے حکم ہے اللہ کا اپنے آپ کو صاف رکھنا کیا حکم سرکار ارشاد فرمائے لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں دو چیزوں کسی کے پاس اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی نہیں مان رہا بولے تارے وہ سب مجھے بات ہے چھوڑ نہیں مر گئے لوگ مگر اس کو بھولنے کے لیے جیل میں چلے گئے اس کو کیا بولے ایک زبان ہے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں اس کی حفاظت کرو جو اس کی حفاظت کرے گا اس کی حفاظت کی گارنٹی دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں اور دوسری دونوں رانوں کے بیچ میں جو شرم کا ہے اس کی حفاظت اس کا بھی سمجھنا آج کل بچے ہم سے پوچھتے ہیں صاحب کیا کرنا آپ کے اطراف و خلاف کا ماحول خراب ہے آپ کے مطلب ہے کیا کرنا آپ دعوت میں جا کے خوب کھا رہے ہیں گرم چیزیں آپ کے دل دماغ پہ دودھ سوار ہوگا کیا کرنا دیکھنا ہے کیا کرنا کالجوں میں جا رہے ہیں کوئی ایجوکیشن ہے کیا کرنا نہیں دیکھا تو ہو رہا دیوانے بن جانا پاگل بن جانا کیا کرنا صاحب آفسوں میں جا رہے ہیں غیر مناسب لباس میں کیا نہیں دیکھنا
کو دیکھو، ارے صاحب میں بھی تو ایک انسان ہاں، چڑھا رہے ہیں کیا ہو کے چڑھا رہے یہ تو کہنا ارے نام رہے آپ بول رہا اور میں کوئی چھوڑا جب بتانا ہے بتاتا ہوں، مگر آپ کو بچانے کے لیے کون کرے؟ اللہ کا حکم ہے، پیدا کون کرا؟ اللہ، اسلام، دین۔ اور جہاں آپ کو کمانے کے لیے چاہو نہ چاہو اپنے ماحول کو اچھا رکھو، ماحول کو اچھا رکھو، اپنے دوستوں کو اچھا رکھو، اپنے استادوں کے کھاتے رکھو، اپنے بزرگوں سے ملتے رہتے ہو جو دین کا ماحول آپ کو دیتے ہیں۔ آپ دین کے ماحول میں آئیں گے نہیں، مہینوں ہو جائیں گے اور کوئی گناہوں کا غلبہ ہو رہا، گناہوں کا غلبہ تو ہوگا، آپ اچھوں کی صورت میں رہو، اچھوں کا اثر پڑے گا۔ میں جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تجربات کی دنیا میں کر رہا ہوں، آپ ملتے رہو، پوچھو ان لوگوں سے، پوچھو آپ جو لوگ نیک لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ان پہ اثر کیسا ہوتا؟ باتوں کا اثر ہوتا، صحبت کا اثر ہوتا۔ نہیں میں بیانہ سنتا ہوں، ارے یار وہ بیانہ سنتے سنتے بھی بڑھنے کا چانس ہے، وہ بیانہ سنتے سنتے تمہارے ریٹ کے اوپر ایڈورٹائز آتا ہے، پھر وہ ایڈورٹائز تم نہیں دیکھنا چاہتے ہو، چلتا چلتا ہوتا اندر پاور رہا تو نہیں دیکھتے، نہیں تو دیکھیں گے شیطان بھٹکانا، کتوں کو بھٹکا، کیسے کیسوں کو بھٹکا دے رہا، اچھے اچھے بھٹک جا رہے۔ لہذا چھوٹی صحبت میں آتے رہو، بزرگوں کے حلقوں میں بیٹھے رہو، ان کے بعد درسوں میں آتے رہو۔ میں میرے پاس آتے رہو، میں بھی گناہ گار ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنے اطراف اچھا پاور بنانے کے لیے سب بنا رہا ہوں تاکہ میرے اطراف اچھے دے تو میں اچھا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کرنے کا سکتا، میری سیفٹی کرتے کر لے رہا ہوں، میرے اطراف اچھے رہنا، اچھے بچے یہ وہ سمجھو میں اچھا ہوں، میرے پاس آئیں گے تو آپ اچھے رہیں گے، میں میری سیفٹی کرتے کر لے رہا ہوں، آپ اپنی سیفٹی کرتے اچھا بناؤ، خراب آنے کی سوچتی، گندگی آنے کی سوچتی، ہم انہوں نے گندگی میں رہیں گے مگر اچھے رہیں گے، پاسبل نہیں ہے صاحب، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو گندگی میں جا کر بچنا مشکل، بہت مشکل، بہت اچھا قرآن حدیث پڑھتے رہو، سناتے رہو، سنتے رہو، نصیحت نہیں نہ قرآن پڑھو برکت کیا تو بھائی، قرآن خالی برکت کیا نہیں، برکت بھی ملتی اس سے، لیکن یہ نصیحت حاصل کرو، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت ہی یہ جب اس طرح کی محفل سے جو اثر آپ کے دل دماغ میں قرآن کی برکت حاصل ہو رہا، خالی پڑھے ہوگا ضروری ہے صاحب، یہ نوجوانوں کو ضروری ہے۔ آپ بولیے یہ محفل یا اس طرح کی محفل بزرگاں میں موجود ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک گناہ گار بندہ بیٹھا ہے، کچھ بول رہا ہے، کچھ سن رہے ہیں، کچھ تو اچھا طرح معلوم ہوا۔ جب ہم ایسے سچویشن میں جائیں گے کچھ تو کلک کرے گا، بولا غلط کر رہے ہیں آپ کچھ تو طاقت ملے گا، کہاں دے رہے ہیں آپ طاقت؟ ہم طاقت پوری لے رہے ہیں گناہ بتانے کی۔ بہرحال ہم جو ہے لیکچر میں منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارے اندر پاور ملے، وہ جو پاور ہے نا روحانی پاور، وہ پاور تقوی کا پاور انشاءاللہ آپ کی مدد کریں۔ کئی لوگ بولتے یا میرا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا یہ ماحول میں پتہ نہیں کون آتے، درس ہوتا آپ کے اتوار کو درس ہوتا، بولتے صاحب درس میں جب آتے ہم آگے بیٹھتے، قرآن کی آیتیں سنتے، کچھ ذکر اذکار نصیحت ہوتی، تو اس میں ایسا تھا ایک ہفتے کا ہم چاہتے ہوئے ایک ہفتے تک ہم پاور ملتے رہتے تاکہ جو ہے پھر کوئی گناہ آئے تو لڑنے کی طاقت رہتی، اس کا نہیں آتا پھر گناہوں میں اترا ہوا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے آدمی ایسے ماحول میں آتا جاتا ہے۔ جمعہ میں جلدی آؤ رہے تو خطبہ ختم کرنا پڑا تھا، ٹائم نہیں ہے لوگ اللہ رحمہ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، وہاں سے کیا ہوا؟ دیکھو صاحب آدھا ہوا ہے یہاں جیل میں جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مزے میں رہے، وہاں جیل میں 2 دن اور ہے، آ کے بولے تم بہت نیک بات ہو رہے، ہم کو ایک خواب پڑا،
اردو میں ضروری ہے، یہ غلط کیوں چلتا؟ ایک خواب پڑا تھا، اس کی تعبیر دو، کیا خواب تھا؟ تو ایک شخص نے بولا اصل میں بادشاہ سلامت کی خدمت میں رہنے والے دو افراد آئے. ایک بندہ بادشاہ کو پلاتا تھا، ساقی، ایک بادشاہ کا باورچی تھا. یہ دونوں پر الزام تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے مارنے کی سازش کی، مقدمہ چل رہا تھا. اس دوران جیل میں آئے، دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگوروں کے رس کو نکال رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے خواب دیکھا کہ روٹیاں بنا کر سر پہ رکھا ہوا ہوں، اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے بہت ماہر تھے. آپ نے خواب کی تعبیر بولنے سے پہلے ان لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ایک اللہ کو مانو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ علم عطا فرمایا ہے. اس کے بعد فرما دیے کہ اے میرے ساتھی جیل میں رہنے والے، ایک خدا وحدہ لا شریک ہی جو قہار ہے، عبادت کے لائق ہے. تم لوگوں نے جو کئی خدا بنا لیے ہیں، یہ سب نام ہے تمہارے، تم نے تمہارے آبا و اجداد بنا لیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. حکم تو بس اللہ کا ہی چلنے والا ہے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. اب یہ نصیحت کرنے کے بعد، اس کا عقیدہ درست کرنے کے بعد اس کو بولے جو صاحب شراب پلانے والے ہیں، جو وہ انگور میں سے رس نکال رہے ہیں، تم اپنی نوکری پر پھر لگ جاؤ گے. اور جو دوسرے صاحب ہیں روٹیاں والے، ان کو سولی ہو جائے گی، ان کا جھک سامنے ہو جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے. اس کے بعد وہ مسٹر جو شراب پلانے والے ہیں ان کو بولے جب تم اپنے کام پہ لگ جائیں گے تو تمہارے بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا اور کہنا کہ ایک بے قصور تو نہیں رہا، کئی سالوں سے ہم جیل میں ایک بے قصور جیل میں رہ رہے ہیں، میرا ذکر کر. لیکن یہ صاحب گئے جا کے اب یہاں کئی سال حضرت جیل میں پھر ادھر معاملات چلتے رہے. بہت سالوں کے بعد بادشاہ جو ہوا، اس بادشاہ کو ایک خواب یہ پڑا کہ 7 موٹی موٹی گائے اور 7 دبلی دبلی گائے. دیکھا کہ جو دبلی دبلی گائے ہیں وہ موٹی موٹی گائے کو ہے، پھر 7 ہرے بھرے وہ کھیت میں بالیاں شروع بھٹے اور 7 سوکھے سوکھے، وہ سوکھے سوکھے بھٹے ہرے ہرے تازہ تازہ بھٹو کھا لیا. خواب دیکھ کے بادشاہ پریشان ہو کر دیکھا قصے میں سے انگوروں کا قصہ نکلا. پھر یہ والے تو بادشاہ صبح اٹھ کے پریشان ہوا، تو کر اپنی دربار سجا کے اس کے دربار میں جو بھی جانکاری رکھنے والے سوال اس کو کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بادشاہ وہ ایسی الٹ پلٹ خواب پڑھتے رہتے.
اب ازواج محلہ مطلب جو پریشان خواب ہوتے ہیں، خواب کی بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہیں انہوں نے تو ایسا کہہ دیا ہے کہ بادشاہ چین نہیں پڑا، فکر کھائے جائے یہ خواب ہوتا ہے، یہ خواب ہوتا ہے، یہ خواب ہوتا ہے، پریشان ہو کر جب بہت پریشان ہو گیا شراب پلانے والا، اب شراب پلانے والا آ کے پریشان حکومت کا معاملہ ہے، کیا بات ہے بادشاہ صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا کروں خواب دیکھا ہوں، اس کی تعبیر پوچھا تو یہ لوگ بتائے نہیں، ارے میں ایک صاحب کو جانتا ہوں تعبیر اچھی ہوتی ہے، میں پوچھ گیا انہوں نے یہ موصوف جو پلانے والے تھے جیل میں گئے، جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ خواب دیکھے ہیں اور اس کی تعبیر کرو، بولے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بادشاہ کا کنگڈم ہے، اس کنگڈم میں 7 سال ایسی زبردست بہار کی گھڑیاں آئیں گی کہ خوب آنندی ہے، خوب بھرتی ہے، خوب درباریاں ہے، خوب اور اس کے بعد 7 سال اتنا قہر پڑے گا کہ لوگ دانے دانے کی طرف اللہ، یہ ہے اس کی تعبیر۔ جیسے ہی انہوں نے سنا اس صاحب جا کے بادشاہ ابھی تک بادشاہ جو بے چین تھا یہ تعبیر سنتے چل کے بنا واقعی یہ تعبیر سمجھ میں آئی کون ہے بلا کر آپ کو بادشاہ بلا رہا میں نہیں آتا ہوں، جیل میں ہے سو تو لوگ پہلے چھٹی کی فکر کرتے کیوں نہیں آتے بول رہے ہیں بولے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام ڈالے تھے، بادشاہ سے کہو وہ عورتوں کا کیا قصہ ہے پہلے بلا کے معلوم کرو، اب پرانا قصہ نکالے حضرت یوسف علیہ السلام بھائی جیل میں جو ڈال گئے تھے نا، بادشاہ کے آفیسر تھے وہ جو جن کے پاس پہلے نام ان کا قرآن میں لیا، اس عورت کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا جو حضرت یوسف کے فدا ہوئی تھی، تو اس طرح حضرت یوسف کے کہنے پر بادشاہ نے کوئی تحقیقات کی کیونکہ وہ ان کے باتیں سن کے متاثر ہوا سمجھا گا ٹھیک ہے، بلا کے عورتوں کو بلائے، پورے عورتوں کو بلا کے کیا قصہ ہے، بولے ہاں وہ پاک دامن آدمی ہے، ان کا کچھ قصور نہیں ہے، سارا قصور ہمارا ہے، ہم برے تھے، اب لوگ بھی برے ڈل گئے نہیں کرتے، ہم برے تھے اور انہوں پاک دامن ہے، اور ہم کو ہمارا نفس اس کام جو ہمارا تھا وہ خائن نہیں ہے، وہ صاف ستھرے ہیں، اور یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے بات ہو گئی، تب سب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو جیل میں تھے وہ بے قصور تھے، دامن ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کے بلانے پر یوسف علیہ السلام آئے، پھر کیا ہوا؟ اب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی ڈائریکٹ بات ہے، آپ جو تعبیر بولے تو سمجھ میں آ گئی، اب کروں کیا کرنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولا اب یہ لوگ تو اپنا قصور دیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اگر رحم نہ کرے تو کوئی بھی آدمی نفس کی شر سے بچ نہیں سکتا، نفس جو ہے نا، نفس ہم لکھا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف بڑھانے والا ہے، الا ما رحم،
ہاں اللہ رحم کرے تو ہی بچ سکتا. تو اللہ کی رحمت مانگتے رہنا. نفس کے شر سے بچ, حرام بات, حرام غذا, حرام نظر, حرام سننے اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانا سکتے, ٹچ کرنا سکتے, قدم بڑھا سکتے, دیکھنا بھی, بولنا بھی, ٹچ کرنا بھی, قدم بڑھانا بھی, سب حرام غیر ہے. اسی لیے ہمارا دین اسلام ہم کو ان چیزوں سے روکتا نہیں, بلکہ حلال اور حرام کی تمیز کر کے بتا دیا. یہ حلال ہے اس کی اجازت ہے, یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اب بعض دیگر اور مذاہب ہیں جس پہ ٹچ نہیں کرنا, ویسی زندگی گزار دینا, ایسا نہیں ہمارے پاس, کوئی اور ہمارے پاس. اور اس بارے میں میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اچھی سے انسان کو بچانا. اب آگے بڑھیے صاحب. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ صاحب بولے اب کیا کروں صاحب نے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے اب آپ کو 14 سال کا پورا پلان بتاتا ہوں میں. 14 سال کا پلان, 7 سال آپ کے بہترین آنے والے ہیں. آپ اس میں ایسی پلاننگ کرنا کہ لوگوں کو جتنی ضرورت ہے اتنا اناج دینا, جتنی ضرورت ہے اتنی ترکاری دینا, جتنی ضرورت ہے اتنے پھل دینا, جتنی ضرورت ہے اتنا ڈال دینا, باقی سیب رکھنا, اسے قضا رکھنا. میں بتاتا ہوں. تو اب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون سے اسکول میں پڑھے, کون سے کالج میں پڑھے؟ ہمارے یہاں حیدرآباد میں سنتوش نگر کے بازو ایک انسٹیٹیوٹ ہے, کریڈا بولے, نام سنے آپ؟ کریڈا, اس کا فل فارم تو معلوم ہے؟ کریڈا سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ڈرائی لینڈ ایگریکلچر. یہ ہے سینٹرل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ, جو بنجر زمین رہتی 5, اس میں فرٹیلائزیشن کرنے کے لیے, اس کی کھیتی باڑی کرنے کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ. وہاں پڑھے لکھے آپ کے لوگوں ریسرچ کرتے. واہ رے حضرت یوسف کون سے انسٹیٹیوٹ میں پڑھے تھے, کون سے باٹنی زوالوجی کے ماہر تھے, مگر اللہ کے نبی سب کچھ پڑھے ہوئے ہوتے. پھر زندگی کا بچپن بھائیوں کی دشمنیوں میں گزرا جی. اس کے بعد وہاں سے نکلے تو غلامی کی زندگی گزری, پھر آزمائش سے گزرے تو جیل میں گئے. اب آ کے بادشاہ کو سبق پڑھا رہی ہوں. جب اللہ کی رعایت ہوتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. آپ ایسا زبردست انتظام بنائیں, بڑے بڑے اسٹور روم بنائیں, بڑے بڑے شاندار. اب بادشاہ سلام دیکھ کے حیران ہو گئے. 7 سال تک ہونے والے پورے کنگڈم میں حساب کتاب لکھائی پڑھائی وغیرہ سب نے کر اس کے لیے آدمیوں کو اپوائنٹ کرے, ان کے پورا باقاعدہ ایڈمنسٹریشن سنبھالے. پھر بعد کے 7 سالوں میں پبلک کو جو ریکوائرمنٹس رہیں گے, ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے کیسا دینا ہے. ڈی مانیٹائزیشن ہوتا تو پبلک پریشان ہوگی. کچھ یاد آیا؟ ہاں, کتنے لوگ مرے. بہرحال حضرت یوسف انتظام کرے, ایسا زبردست انتظام. اس کے بعد اس انتظام کے دوران ہی ادھر بادشاہ سلام دیکھے بولے کیا بہترین انتظام صاحب. ان کا وقت آ گیا, انہوں سو گئے. لوگ بولے اب آپ بھی بادشاہ بن جاؤ. بولے سبحان اللہ. کہا
کہاں وہ کنویں میں ڈالے گئے اور کہاں یہ بادشاہ بنا دیے گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد پورا نظم سنبھال لیے. پوچھے کہ کون کرے گا کام؟ وہ تو حضرت یوسف بولے قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے خزانوں کے مالک بناؤ، میں کو جو ذمہ داری میں کرتا ہوں. تو ذمہ داری جو بولنے والے پہلے صلاحیت ہونا نا، تو صلاحیت کے چیز کی مرادہ صلاحیت اس میں اس کے بعد چلی صاحب پورا نظم چل رہا ہے، نبوت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور 7 سال تک سب کچھ ہوا. ہونے کے بعد جب خیر پا تو دوسرے علاقوں میں لوگ پریشان ہو گئے. یہاں کے لوگ مزے میں ہیں، کیونکہ جس زمانے میں بہت اناج نکل رہا تھا، سیب کا اسٹور کیا گیا تھا. ابھی ہم بچپن میں سنتے تھے سیب کا ایک سیزن رہتا، سیتاپھل کا سیزن رہتا، آم کا سیزن رہتا. ابھی ہم کو سال کے 12 مہینے سے سیب مل رہا. کیوں؟ ڈیلیشن کا ایک سیزن رہتا، باقی اسٹور یوسف علیہ السلام کا فارمولا اس پر نہ بہرحال. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ڈراٹ سچویشن ہوا، قحط ہوا، تو قحط کے مسائل دور تک پھیلے. تو ملک شام میں رہنے والے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی پریشان ہوئے. ان کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کا بادشاہ، جب دیکھو فلاں جگہ کا بادشاہ اناج دے رہا تھا، تو وہ لوگ بادشاہ میں اناج دینے کے واسطے آئے. ان کو کیا معلوم ہے بادشاہ کون ہے؟ دیکھیے اللہ کی قدرت کہاں سے کہاں بٹھا دیا اللہ تعالیٰ. آ کے اناج دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیے بھائیوں، پہچان لے کے ان کا اناج دے دیے. اور لوگ بولے ہمارے گھر میں ہمارے بوڑھے والد ہیں اور ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے، والد تو بوڑھے ہیں، بھائی کو پیٹ میں لائے. بھائی آگے جیسا لمبا ہے شارٹ کر دیتا ہوں. وہ بھائی کو ابا چھوڑتے نہیں ہو. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو نہیں ہمارا اور ایک بھائی تھا، انہیں گم گیا تو ابا نہیں چھوڑتے ہو. ان کے اوپر گزری سے بولا آنے والے ٹائم وہ بھائی کو لائے تو ہی اناج دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا. یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ نیکسٹ ٹائم جب آئے پپا کے جا کر پپا یہ اناج مل سمجھ گیا. اب یہ اناج ہونا تو یہ بنیادی کیا. ارے میرے وہ بیٹے کو یہ آگے پاٹ کما اس کو نہیں دیا تو نہ دیں. ارے ویسا بڑا بڑی مشکل سے منتاں سمجھانا کر کے علماء نے نئے اندانے کرتے توبہ کر لیتے دعا پڑھ کے کر کے بھیجانے پر ان میں ایک بھائی تھے. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نام فرمائیے. کسی کے والد ہیں، ہمارے بچے کے گئے کچھ سمجھتے ہیں. نام بولیے. بابا نہیں، فکر مند ہو کے بننا ہے. ایک بار دوسری پڑھ لیجیے. چلا 10:30 کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کیا؟ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے بھائی کو لے کے آنا. اب والد صاحب نہیں چھوڑ رہے تھے، مجبوری ہے، کیا کرنا، ضعیف ہو گئے. اور ادھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد روئے اتنا روئے رو کے آنکھیں آنکھی نظر نہیں آنے لگا. بہت روئے. وہ بچہ جس پر اللہ کے نور کی کرنیں دیکھا کرتے تھے. اور ادھر چھوٹے بیٹے کو لے کے آتے وقت بڑے بھائی کو ذمہ دار بنایا. دیکھو تم ذمہ دار بننا، میں ذمہ دار بنتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں، محنت کروں گا، خود بھی کروں گا، میں مر جاؤں گا، سونے دو. لے کے آنے کے بعد ایسے خواب بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھیں. ایسا رکھیں
وہ بھی ایک طریقہ اس زمانے کا طریقہ تھا. آپ اپنے بھائیوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے تھے. کریں گے کہ لوگوں سے بولے کہ ایک کٹورا اس کے سامنے پہ ڈالو, میرا کٹورا, وہ کٹورا میرے سامنے ڈالو. اور جو لوگ واپس جانے لگے تو اعلان ہمارے بادشاہ کا کٹورا نہیں مل رہا, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. یہ لوگ جا رہے تھے, سرحد پہ تھے, دیکھو سامان میں کٹورا ہے کیا؟ ہاں وہ کٹورا مل گیا. تو ایک آئیڈیا سے ہوتی ہوئی وہ کٹورا ملتے اب بادشاہ کے پاس آیا کہ بولے آپ یہ بچے کو ان کے والد صاحب بڑی مشکلوں سے چھوڑے تھے, آپ ہم کو رکھ لو, اس کو چھوڑ دو, ان کے ابا بہت روئیں گے. یہاں کا دستور ہے جس کا میں کٹورا ملا اس کو رکھ لیتا. بڑا بھائی بولا میرے کو رکھ لو صاحب, ہم کو رکھ لو, اس کو بولے نہیں. تو اس میں سے ایک بولا اس کا بڑا بھائی بھی چوڑ کھا لو, اس کا بڑا بھائی بھی چھوڑ کھا لو. کون ہو؟ یوسف علیہ السلام. سننے کے خاؤں پڑے, اس کے بعد لوگ کو بھجا دے کے ان کو اندر رکھ لے کے بولے اپنے بھائی کو بولے تم بچانے کون ہوں؟ میں اپنے بھائی کو بولے میں تمہارا بھائی ہوں. حیران ہو گئے لوگ, بھائی کیسے؟ چلو تو لوگ رہنے لگے. اس کے بعد یہ لوگوں کو بھجائے اور اپنے ایک کرتے کو دیے, دے کے بولے لے جاؤ, لے جا کے یہ میرے والد کے چہرے پر ڈالو, والد کے چہرے پر ڈالو, ان کی آنکھیں واپس دیکھنے کے لائق ہو جائیں گی. جی ہاں, قرآن نے سب لی. پھر جب یہ لوگ کرتا لے کر جا رہے تھے ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے, انی لأجد ریح یوسف, انی لأجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. وہ لوگ بولے تم وہی پرانی محبت میں گرفتار ہے. بہرحال ہے وہ یوسف کی قمیص لا کے والد کے چہرے ڈالے اور والد کی آنکھیں آ گئی اور انہیں سنایا گیا کہ نہیں اب آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے, آپ کے بیٹے آپ کو بلا رہے ہیں. یوسف بڑی شان ہے وہاں پہ. یہاں سے وہاں گئے اور پورے گھر والے یوسف کی حقیقی والدہ تو گزر چکی تھی, ان کی انفرادی والدہ موجود تھی, اور یوسف کے والد والدہ پورے بھائی واپس چلے, مصر پہنچے. مصر جب وہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے. باہر آ کر انہوں نے اپنے والد کا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد میں جب پھر دربار سجا اور دربار سجنے پر حضرت یوسف تخت پر بیٹھے اور سامنے یہ لوگ بیٹھے تھے. حضرت یوسف کے ابا بھی تھے, یوسف کی اللہ کی ماں بھی تھی, اور یوسف کے وہ 10 بھائی بھی تھے جو دوسری ماں سے تھے, اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین بھی تھے. یہ 11 بھائی اور ماں اور والد تھے. جیسے ہی بادشاہ یہاں آئے تو اس زمانے کے طریقے کے حساب سے سب لوگوں نے ان کا اکرام کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے سجدہ کیا. تو حضرت یوسف اس وقت اپنے ابا سے کہنے لگے ابا ھذا تأویل رؤیایا من قبلی, میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس خواب کی یہ تعبیر ہے, ایک سورج, ایک چاند اور 11 ستارے. سورج ابا ہے, چاند امی ہے, 11 ستارے میرے بھائی ہیں. اس کے بعد سب بھائیوں کو معاف کر دی. ان کے لیے بعد میں انہی کے بھائیوں کی اولادوں میں یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے. اسرا بولتے بندہ, عید بولتے اللہ کا نام ابراہیم. ان کی اولاد میں ہی بعد میں نبیاں پیدا ہوتے رہے, اور الگ الگ جو 11 بھائی تھے, 11 یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام کو ملا ہے تو 12 ہوتا, یوسف علیہ السلام کو چھوڑے تو 11 ہوتا. قرآن میں جہاں کہیں یا بنی اسرائیل آئے گا تو یہ 12 بیٹوں کی اولاد ہی پورے جو بعد میں نبی بنے پورے. ہاں تو 12 بیٹوں کو آپ برا مت سمجھیے, مجھ سے ہوئی غلطی,
توبہ کر لی، وہ لوگ بھی نبیوں کے والدہ ہیں اس طرح. لیکن جب حضرت آخری بات حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں؟ اتنا سب ہونے کے بعد میں بھی اللہ کے اتنے محبوب اتنے پیارے اگر جب وہ دعا کر رہے ہیں تو دعا کرتے وقت میں کیسے رب کی بارگاہ میں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، بے شک تو نے مجھے عطا فرمایا، من الملک، بادشاہ، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھایا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے سکھایا، فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا تخلیق کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں. آخری دعا سنیے، توفنی مسلما، مولا مجھے موت دے بحیثیت مسلمان، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے. یہ دعا میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. وہ تو بہت محبوب ہے، لیکن ہم کو سکھانے کے لیے اللہ یہ دعا اس میں کوٹ کر رہا ہے کہ بندہ آج کچھ بھی نہیں کر رہی، اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھ رہا. ہر بندے کو اپنی اوقات میں رہنے کی ضرورت ہے اور دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک لوگوں میں رکھے، صالحین میں رکھے، نیک لوگوں کی صحبت سنت میں رکھے، اسلام پہ قائم رکھے، ایمان پہ موت کی. کسی کا اور کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں. کیسے حالات ہیں، گندے حالات ہیں، خراب حالات ہیں، ایمان کے لاڑے پڑے ہیں. لہٰذا ایسے آج کی محفل میں ہم نے کوشش کی 1 گھنٹے کا ارادہ تھا میرا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، پھر بھی ہم نے کوشش کی جلدی سے بیٹھنے کی، اور بھی بہت باتیں ہیں، لیکن آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کوئی فرما اے نسیم کے دوران جو ہم سے کمی کوئی کھائی اسے معاف فرما دے، اور ہمارے ان نوجوانوں کے دلوں میں ہم جو یہاں کچھ عرض کر رہے ہیں ہمارے اندر اور ساری امت مسلمہ کے دلوں میں اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جذبہ عمل عطا فرما، جذبہ ایمانی اجاگر فرما. نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت پریشان ہیں، گندگیوں سے گھرے ہوئے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اچھا ماحول عطا فرما، اچھی سوچ عطا فرما. یا اللہ ہم اپنی کوشش سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ تیری عطا نہ ہو، تیری سرفرازی نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو، تیرے حبیب کا صدقہ نہ ہو. مولا تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے حبیب کے پیاروں کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کا واسطہ، مولا صحابہ کی صحابیت کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی حیات کا واسطہ، مولا علی کی ولایت کا واسطہ، حسنین کریمین کی شہادت کا واسطہ، مولا تمام اولیاء کی ولایت کا واسطہ، ہمارے ہاتھ پر کرم فرما، گناہ سے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قال الله تعالى في شأن تنبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى والد جماله وزدنا وزدنا أبي محمد محمد الشيخ سيدنا جينا شيخي يا شيخ أغيثنا مددنا في سبيل يا قيل لا إله إلا الله محمد رسول الله